अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ। कुछ चीज़ें वगैरह, आटा, चावल, दालें, ये जो चीज़ें थी ना ये ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं जाकर तो ले आऊँ। बेटे के साथ जा रही हूँ। तो आटा जो है ना वो हम लोग थोड़ा एक यहाँ पर मखसूस किस्म की एक शॉप है, तो वहाँ से ख़रीदते थे। एक तो बड़ी पैकिंग में मिल जाता है, और मतलब जिस तरह गंदम का हमारे आटा पाकिस्तान में मिलता है ना, उस तरह का आटा ये वाला होता है। तो इसलिए हम वहाँ से जाकर ख़रीदा करते थे। पहले ये जो शॉप थी ना ये थोड़ा दूर थी, और अब ये शॉप हमारे एरिया में मतलब कोई शॉप ऐसी नहीं थी। पहले थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो हम वहाँ से जाकर लाया करते थे। मगर अब जो है ना ये हमारे जो घर के पास है एक मॉल, तो यहाँ भी खुल गई है, और तकरीबन वो हमारी गाड़ी से मतलब गाड़ी पे जाएं तो तकरीबन 5 मिनट का लगता है टाइम। तो यहाँ के व्यूवर्स हैं उनको भी बता दूं कि यहाँ विनन सेंटर में लांडी की शॉप खुली है, तो करीब ही जाएं, यहाँ से अपनी चीज़ लेकर जल्दी से घर आएँ। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर मॉल्स किसी में जाए ना, तो तौबा कॉफ़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, भीनी भीनी सी, और एकदम से ऐसे भूख को वो इश्तियाल देती है, और दिल करता है कि बस जल्दी से ना जाकर तो हम कॉफ़ी पी लें। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। फिर मैंने कहा चलो हम पहले जो काम करने आए ना वो हम कर लें, तो फिर आकर हम ना कॉफ़ी पियेंगे। अच्छा, यहाँ हम आए हैं, शॉप काफ़ी बड़ी है, नई खुली है। मैंने कहा चलो, पहले हमने आटा वगैरह लिया है, तो मेरी नज़र पड़ी ऊपर के ऊपर ना इनका गार्डन वगैरह भी बना हुआ, तो गार्डन का तो मुझे बड़ा ही शौक है। तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा नहीं, आटा हम बाद में खरीदेंगे, चलो आओ पहले ऊपर का चक्कर लगा कर आते हैं। तो वैसे भी जब नई शॉप खुली है तो ज़रा मैंने कहा देखें तो सही और क्या क्या कुछ है। तो इस तरह फिर हमने एक चक्कर ऊपर का भी लगाया। सारा वो यहाँ सारा मतलब गार्डन के मतलब सब चीज़ें जितनी भी, मतलब ये शॉप ऐसी है कि यहाँ पर हर किस्म की जो घर के मतलब है ना, हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। यानी जिस तरह कुछ देसी चीज़ें भी होती हैं ना, वो वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो बेटा साथ था तो इसलिए ज़्यादा नहीं घूमी। अगर मैं अकेली होती ना तो मैं दुकान का चप्पा चप्पा घूम कर आती। तो फिर हजी हमने यहाँ से लिया आटा, और फिर अब चलते हैं आगे। एक ये वाला और एक ये वाला। चलो, फायदा क्या है इसका? ये भी अच्छे होते हैं ना, दूसरे कॉर्न्स के आटे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। ये शॉप तो ये है डोनट्स और ये केक, और अच्छा ये तो वो सैलड है ना। चल ले ला फिर, डोनट नहीं तो या ये वाला एक नहीं, ये वनीला वाला, वनील वाला। हाँ तो वो ले लो ना। हाँ कांटा भी लो। बस 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 काफ़ी है। अच्छी लगती है? नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। वो एक छोटा का भी पड़ा हुआ है ना। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा है। वो किधर लगे हुए हैं? अच्छा जी, ये 2 स्टिक्स, ये मैं 2 स्टिक्स ले ली हैं। Ja, mit Karte. अच्छा, काफ़ी वैसे मैं इतनी शौक से पीती नहीं हूँ वैसे ना, बस खुशबू अच्छी लगती है।
مگر اتنا شوق سے نہیں پیتی، کڑوی لگتی ہے پھر بعد میں، پر یہ ہے کہ اب نا یہ چائے کا بھی ٹائم تھا اور اب یہاں پر آ کے دل کر رہا تھا تو اس لیے میں نے پی لی۔ تو میں اپنے بیٹے کو یہی کہتی کہ چھوٹے کپ میں لو، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں ماما وہ تو اس کے لیے کپ رکھے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال جی وہاں ہم نے پی لی چائے، اور اب اس کے بعد ہم آئے ایک اور مال میں، یہاں سے ہم نے لیے ہیں چاول اور دالیں وغیرہ، اور یہ اس کے ساتھ ہی پیچھے نا ہمارے سٹی کا ریلوے اسٹیشن ہے، تو یہ ٹرین آ رہی ہے نا، تو یہ اس کا یہی ثبوت ہے کہ یہ پیچھے ریلوے اسٹیشن ہے، تو یہاں سے مطلب تقریباً ٹرینیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بعد جناب ہم نے پھر ایک اور جگہ گئے، وہاں سے ہم نے چکن لیا، اور اب ہم آ گئے ہیں گھر، اور یہاں ہم اب یہ گھر کے نیچے کھڑے ہیں، اور یہاں سے ہم اس طرح سے یہ جو شاپنگ والی کارٹس ہوتی ہیں، ٹرالیاں ویگن کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، یہ ہمارے یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں، تو ان میں ہم رکھتے ہیں سامان اور اپنے کچن تک لے جاتے ہیں، اور سارا پھر سنبھالا وغیرہ اور پھر کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو یہاں چکن لے کر آیا تھا شاہ زیب یہ پروٹین ڈائٹ لیتا ہے، تو اس لیے چکن اس کا روز کا ہی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر اسی طرح نا چکن ملتا ہے سکن کے ساتھ، یہ لیگ پیس ہے، مطلب اس میں سے جو ہڈی ہے نا وہ نکالی ہوئی ہے، اور یہ چکن اس طرح نا سکن کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ یہاں یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں باربیکیو، اور باربیکیو بھی، اور ویسے بھی ہاں مطلب باربیکیو میں نا یہ لوگ سکن کے ساتھ ہی اس کو باربیکیو کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ہمیں تو اچھا نہیں لگتا اس طرح، اور پھر دیکھیں نا ویسے یہاں پر نیچے مسالہ بھی نہیں لگا ہوتا، تو چکن اس طرح سے لا کے میں اس میں اپنے مسالے وغیرہ تھوڑا ڈال لیتی ہوں، لیمن، دہی، اور اپنے کچھ چاٹ مسالے، اور تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا، انہوں نے تو بس بیسک مسالے سے لگائے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو چکن کو میرینیٹ کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا۔ یہ کھانے کی تیاری تھی رات کے کھانے کی، پھر میں نے سوچا جلدی سے کیا بناؤں، میں جلدی سے پاستا بنا لیتی ہوں، یہاں میں نے پاستا رکھا ہوا ہے بوائل ہونے کے لیے، اور جب وہ پاستا ہاف ڈن ہو جاتا ہے اسی کے اندر میں نے مٹر ڈال دیتی ہوں، اور تھوڑا سا اس میں یلو کلر بھی ڈالتی ہوں، تاکہ جو پاستا کا اپنا کلر ہے نا وہ ایک بڑا پیارا سا اس کا کلر آ جائے۔ اور یہاں ساتھ ہی چکن شزیب کے لیے میں نے چکن مطلب بنانا تھا، جیسا توا فرائی چکن ہے تو وہ فرائی پین میں بنا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر وہ پکا، اس نے پانی وغیرہ کافی وہ چھوڑ دیتا، تو پانی میں نے علیحدہ کر لیا ہے، اور دہی ڈال کے تو اس کو میں نے مطلب پھر سے دہی کے اندر وہ پکے گا اپنا، اور یہاں بھی جو چکن ہے نا اس کو بھی پہلے میں نے آئل میں بھونا، اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلا لوں گی، اور ادھر والا جو چکن ہے اس کی بھی میں نے سائڈ چینج کر دی ہے۔ تو چکن بن گیا تھا، اس کے اندر میں نے ڈال دی جی گاجریں، کدوکش کی ہوئی گاجریں، اب تھوڑی سی گاجریں پکی ہیں تو اس کے اندر تھوڑی بند گوبھی ایڈ کر دی ہے، اب پیاز ایڈ کر دیے، گاجریں، بند گوبھی، یہ شملہ مرچ، یہ والی سب کاٹ کے میں نے فریز کی ہوئی ہوتی ہیں، تو جھٹ پٹ سے جب کچھ اور سمجھ نہ آ رہا ہو کیا پکائیں تو جلدی سے یہ نکالتے ہیں اور پھر بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ابھی یہ کیچپ ڈال رہی ہوں، تھوڑا سا بعد میں ڈالوں گی سویا ساس ڈالوں گی، اور اس میں صرف نمک جائے گا، کالی مرچ جائے گی، پہلے تھوڑا سا اجینوموٹو وغیرہ یوز کیا کرتی تھی مگر اب میں وہ نہیں کرتی، کیونکہ کہتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو چلیں جی دیکھیں یہاں پر میرا چکن بھی ریڈی ہو گیا، چکن کو اب میں نکال لوں گی، یہ لیگ پیس تھے نا، اور پھر ویسے بھی مسالہ کافی لگا ہوا تھا تو وہ کافی اچھے سے گل گئے ہیں۔ اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں سبزیاں، تو وہ صرف چکن کھاتا اور سبزیاں ساتھ میں کھاتا، نو روٹی نو چاول، تو یہ باقی پھر لوگوں کے لیے بنانا پڑتا ہے پاستا وغیرہ، مطلب باقی کا جو کھانا جو پراپر ہوتا ہے، تو ابھی یہ اب اپنے ہسبینڈ کے لیے نکال رہی ہوں۔ یہاں سبزیاں بھی گل چکی ہیں، کافی پانی چھوڑ دیا انہوں نے، تو چلو جی ان کو بھی میں اب ڈھکن اتار کے تو پکاتی ہوں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ہلکی سی کالی مرچ ڈالوں گی اور بس ڈن ہو جائے گا۔ تو چلے جی میرا کھانا ہو گیا ریڈی، آپ بھی جائیں پکائیں اور کھائیں، مزہ کریں، تو میں ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔